اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عادت کا مقصد حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کے تمام مقاصد میں سب سے زیادہ اہم مقصد تھا، اس لیے کہ آدم سے لے کر خاتم تک جو شجر سایہ دار وجود میں آ چکا تھا، اس سوکھتے ہوئے درخت کو بچانے کے لیے صرف اور صرف حسینی لہو کی ضرورت تھی، اور امام حسین کے علاوہ اس مقصد کے لیے کوئی موضوع اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ یہ عدل الہی تھا کہ خدا جس گھرانے میں بانی اسلام کو پیدا کرے، اسی گھرانے میں اسلام کو بچانے والا بھی پیدا ہو۔ اور احادیث کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی ہی میں امام حسین کی شہادت کی خبر دے دی تھی، اور آپ اکثر اس دن کو یاد کر کے گریہ فرمایا کرتے تھے، یعنی غم حسین تمام غموں میں وہ واحد غم ہے کہ جس پہ رونا سنت پیغمبر قرار پایا۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم نے قبر حسین کی مٹی لا کر دی تھی اور اس مٹی کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی، اور یہ وصیت کی تھی کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کربلا کی سرزمین پر میرا نواسا شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن نے جس نبی کو بشیر و نذیر کہا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کہا ہے، اس نبی نے امام حسین کی شہادت کی بشارت دے کر اس واقعے کو اپنی نبوت میں سے ایک دلیل قرار دیا ہے، اپنی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل قرار دیا ہے۔ تو پھر لازم تھا کہ امام حسین اس دلیل کو مکمل کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلتے اور میدان کربلا میں آ جاتے۔ آپ تاریخ کے واقعات کا گہرا مطالعہ کریں تو آپ اس بات تک پہنچیں گے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی ہی میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا تھا کہ جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کی وضاحت اس وقت ہوتی ہے کہ جب شب ہجرت یہ سازش کی گئی کہ پیغمبر کو گھیر کر ان کے بستر پہ قتل کر دیا جائے، لیکن رسول نے یہ حکمت اختیار کی کہ اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا۔ یعنی اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مخصوص سازش کے تحت پیغمبر اکرم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر بھی یہی واقعہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے چاہا کہ پیغمبر کو قتل کر دیں، یہاں تک کہ جب آپ آخری حج کر کے اپنے وطن واپس جا رہے تھے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ پیغمبر کو ان کے ناقے سے گرا دیا جائے اور آپ شہید ہو جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اکثر مرتبہ پیغمبر اکرم کو مختلف طریقوں سے زہر دیا گیا تھا۔ یعنی امام حسین میدان کربلا میں آ کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون لوگ تھے کہ جن کے ناموں کو تاریخ نے چھپایا ہے، کہ جو ان کے نانا کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں آ کر ان چہروں پر سے نقاب ہٹا دی کہ جو امام حسین کے بچپن سے یہ سازش کرتے تھے کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس لیے شہادت حسین کا مقصد نہ صرف یہ کہ ان چہروں کو نمایاں کرنا تھا، بلکہ آپ رسالت کو بھی بچا رہے تھے اور توحید کی بھی حفاظت کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب رسالت بچائی تو صرف وہ پیغمبر کی ہی رسالت نہیں تھی، بلکہ حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم تک جتنے پیغمبر آ چکے تھے، امام حسین نے اپنے لہو سے اس کی حفاظت کی، اور اسی طرح توحید کی حفاظت کا بھی سامان ہو گیا۔ تو امام حسین کی شہادت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نماز کو کیسے بچاتے ہیں، روزے کو کیسے بچاتے ہیں، حج کو کیسے بچایا جاتا ہے، اور پھر کربلا کی ہر منزل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شہادت حسین کا مقصد یہ تھا کہ دین و دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کو
مرضی الہی کے سپرد کر دیا جائے، اور پھر اس راہ میں اگر اپنے بچوں ہی کو قربان کرنا پڑے، اپنی بہن کی چادروں کو چھنوانا پڑے، اپنے بھائیوں بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشوں کو اٹھانا پڑے، تو ہم یہ بھی گوارا کر سکتے ہیں۔ تو عدل الہی یہ ہے کہ جو کچھ امام حسین کے پاس تھا وہ انہوں نے خدا کی توحید بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ تو اب یہ جو لہو ہے امام حسین کا، یہ آج تک اسلام کے پرچم کو گلنار کیے ہوئے ہے، اور حشر کا فیصلہ اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک پروردگار شہادت حسین کا فیصلہ نہ کر دے، اور حشر کے دن یہ وضاحت نہ کر دے کہ باطل پر کون تھا اور حق کی منزل پہ کون تھا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد